اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ تمام عاشقان ولایت کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو اسلام کے ایک ایسے نظریے یا پہلو پر ہے کہ جس پر آج کل بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے، خاص کر جب سے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی برپا فرمایا اور نظام اسلامی کو قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے 10 سال بعد مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسی راستے کو اپنایا اور نظام اسلامی کو آگے بڑھایا، اور آج الحمدللہ رب العالمین اس انقلاب اسلامی ایران کی برکت سے تشیع دنیا میں ایک عزت، ایک وقار، ایک احترام، ایک قدرت، ایک طاقت کی حیثیت سے ابھری ہے۔ اور جب دنیا میں کوئی کمزور طاقتور بن کے ابھرتا ہے، کوئی بیچارہ اپنے حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اسے اتنا دبایا جاتا ہے کہ پھر اس کی آواز ہی نہ نکلے۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین انقلاب اسلامی ایران نے مکتب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے ایک ایسے نظام کی بنیاد ڈالی کہ جس میں دنیا میں موجود ظالموں کے مقابلے کی آرزو اور تمنا تھی، اور مظلوموں کا ساتھ دینے کی کوشش تھی، کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے آخری وصیت نامے میں یہی فرما کے گئے ہیں، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، ظالم کے لیے تم مضبوط قلعہ دشمنی پر اتر آؤ، چاہے وہ ظالم خود ہی کیوں نہ ہو، وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے لیے مدد کرو چاہے وہ مظلوم کوئی بھی ہو۔ اس بنیاد پر نظام اسلامی آگے بڑھا۔ پہلے اس نے اپنی جڑوں کو مضبوط کیا، اور یہ دشمنان انسانیت کو ایک آنکھ نبھایا، اور انہوں نے اس کے مقابلے میں جنگ مسلط کی، سازشیں کی۔ آج تک 40 سال گزر چکے ہیں، چین سے نہیں بیٹھنے دیا، لیکن الحمدللہ رب العالمین اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر قرآن و سنت و اہل بیت علیہ السلام کی ہدایت کی روشنی میں اس نظام نے نہ صرف اپنے آپ کو مضبوط کیا، بلکہ عراق کے مسلمانوں کو بھی مضبوطی دی، شام کے مسلمانوں کو بھی مضبوطی دی، لبنان کے مسلمانوں کو بھی مضبوطی دی، افغانستان کے مسلمانوں کو بھی مضبوطی دی، کشمیر کے جوانوں کو بتایا کہ حق کے لیے کیسے کھڑا ہوا جاتا ہے، فلسطین کے مظلوموں کو ہمت دلائی اور ساتھ دیا، نائجیریا میں اسلام کے پرچم کو پھیلایا، حجاز اور عرب ممالک میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو ہمت دلائی کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو۔ اتنا سارا کام ہو گیا، تو اب دشمن نے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا تھا۔ دشمن نے 8 سال کی جنگ مسلط کی۔ آج تاریخ واضح طور پر جانتی کہ اس 8 سال کی جنگ میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ آج بتایا جا رہا ہے جرمنی نے کس طرح سے کیمیکل وارفیئر دیا، امریکہ نے کس طرح سے ہیلپ کی، سعودیہ نے کیسے ہیلپ کی۔ یہ سب چیزیں تاریخ میں لکھی ہوئی۔ اس کے مقابلے میں ہم آتے ہیں صہیونزم نے اس کے خلاف سازش کی، نہ صرف اس ملک پر بلکہ جہاں پر بھی مکتب اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے پائے جاتے تھے ان کے خلاف سازشیں کی۔ ہم اپنے مملکت خدازاد پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر تشیع ایک پلیٹ فارم پر مضبوطی سے آگے بڑھتے تھے، کبھی قتل و غارت کے ذریعے شہادتوں کا ایک انبار لگا دیا گیا، کبھی کتابیں لکھ لکھ کر شیعوں کے خلاف محاذ قائم کیے گئے، کبھی اسمبلیوں میں ایسے بل لانے کی کوششیں کی گئیں کہ جس کے ذریعے شیعوں کو اقلیت قرار دیا جائے۔ جب اس میں بھی ناکام ہوئے تو انہوں نے شیعوں کے اندر ایک سسٹم بنانے کی کوشش کی،
اور ایسے ایسے لوگوں کو ممبر تو نہیں کہہ سکتا لیکن ممبر نما چیز پر بٹھا کر، مجلس تو نہیں کہہ سکتا لیکن تقریریں کروا کر تشیع کے نام پر وہ چیزیں ڈال دی گئیں کہ جس کو آج جب ہم یوٹیوب پہ کھولتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہم تعجب کرتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو اس چیز کا باعث بنی ہے۔ کیسے یہ ہوا کہ جن چیزوں کی بنیاد نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ اہل بیت علیہ السلام کے اقوال میں ہے، وہ آج ہماری اصل بنی ہوئی ہے اور ہمارے نام سے ممبروں پر پڑھی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ قوم و ملت کو کچھ علمی طریقوں سے آگاہی دیں، سمجھائیں اور بتائیں کہ اسلام میں ولایت کی کیا حیثیت ہے، اسلام میں اجتہاد کی کیا حیثیت ہے، اسلام میں حکومت کے قائم کرنے کی کیا حیثیت ہے، تاکہ ممبروں سے اس طرح سے گفتگو کرنے میں لوگ تھک جاتے ہیں، خستگی محسوس کرتے ہیں، اور گفتگو بھی ایسی ہے، میں لوگوں کو مورد الزام قرار نہیں دیتا، بعض گفتگو ممبر سے اگر کی جائے تو لوگ 10-15 منٹ میں ہی تھک جاتے ہیں، کوئی اونگنے لگتا ہے، کوئی تھکنے لگتا ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ایک علمی روش سے گفتگو کی جائے اور بات کو آگے بڑھایا جائے۔ عزیزان گرامی، اسلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے 1,24,000 انبیاء کے ذریعے زمین پہ بھیجا گیا، اور اس میں حضرت آدم پہلے اللہ تعالیٰ کی حجت اور نبی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کے طور پر، رسول کے طور پر زمین پر بھیجے گئے تاکہ اسلام پوری طرح سے نافذ ہو جائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف لا کر اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی تاکہ نظام اسلامی کو نافذ کیا جائے، اور 10 سال کے مختصر عرصے میں جتنی کوششیں حضور اکرم نے فرمائی وہ تاریخ میں لفظ بلفظ موجود ہے، اور ساری کوشش یہ تھی کہ اسلام پھیلے اور اسلام کے ساتھ ساتھ حکومت اسلامی پھیلے۔ میں نے یہ لفظ جان بوجھ کے کہا ہے اس لیے کہ آج ہمارے کچھ نادان، نا سمجھ، نہیں معلوم کیا کہوں، دوست امام بسر کہتے ہیں اسلام کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں، اسلام نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، بس، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی تبرع، دیٹس آل۔ حکومت کو قائم کرنا حضور اکرم نے اپنا وظیفہ سمجھا اور نظام اسلامی کو نافذ کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام بغیر حکومت کے نافذ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام کے نفاذ کے لیے حکومت کا ہونا لازمی ہے۔ ہم اپنی بات کو اب یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ اسلام کے قوانین، اسلام کے احکام 3 حصوں میں بانٹے گئے، اگرچہ کہ عام توضیح المسائلوں میں اور دوسری فقہ کی کتابوں میں 2 حصوں میں بانٹا گیا، لیکن استاد محترم حضرت آیت اللہ شیخ محمد ہادی معرفت علی اللہ و مقامہ نور اللہ مرقدہ الشریف نے جب ہمیں حکومت اسلامی پر درس خارج دیا تو انہوں نے فرمایا کہ حکومت اسلامی کے لیے اس بات کو سمجھنا ہوگا اسلام کے قوانین کی 3 اساس ہیں۔ ایک، شخصی اعمال جس میں طہارت، نجاست، کھانا پینا کیسے ہونا چاہیے، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، شادی کے مسائل، دوسرے مسائل، عبادات جس کو ہم عبادات کا عنوان دیتے ہیں۔ دوسرا عنوان ہے انتظامات کا، یعنی معاشرے میں جس کو ہم سول لاز کہتے ہیں، روڈ، کچرا، پانی، بجلی، آپ کہیں گے اس زمانے میں تو سب تھا نہیں، ہم اصول بیان کر رہے ہیں نا، یعنی
افراد انفرادی طور پر کیسے زندگی گزاریں گے وہ عبادات میں شامل ہو گیا، اور اجتماعی طور پر زندگی کیسے گزاریں گے، جس کو سوشل سٹڈیز بھی کہا جاتا ہے ایک طرح سے، یہ اسلام کے اصولوں میں سے کہ ان پر اسلام نے باقاعدہ راستہ بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے۔ چھوٹی سی مثال، ایک شخص جو کسی مسلمان کے باغ سے ایک درخت خریدتا ہے، وہ باغ کسی مسلمان کے گھر سے گزرتا تھا، اس میں جانا پڑتا تھا، اس نے درخت خرید لیے، اب یہ جب چاہتا تھا بغیر پرواہ کیے بغیر پوچھے داخل ہوتا تھا اور باغ پہ چلا جاتا تھا۔ یہ جس کا گھر تھا وہ آیا، اس نے فرمایا کہ ظاہراً جو شخص باغ میں جاتا تھا اس کا نام سمرۃ ابن جندب ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا۔ یہ صاحب بیت جو ہے وہ حضور اکرم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرے لیے بڑی اذیت کی بات ہے، ہماری خواتین با پردہ ہیں، بے پردہ ہیں، ہم کس طرح سے ہیں؟ اس کو میں نے کہا تو یہ کہتا ہے میرا باغ ہے، میرے درخت ہے، میرا درخت ہے، میں جب چاہوں جیسے چاہوں۔ حضور اکرم نے بلایا اور کہا کہ سمورہ، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ مت کیا کرو، کم از کم اجازت لے کر داخل ہو۔ اے رسول اللہ، میرا باغ، میرا درخت ہے، میرا باغ ہے، جب چاہوں جاؤں، میرا درخت ہے، کون مجھے روک سکتا ہے؟ رسول نے فرمایا یہ درست نہیں ہے، اس کے لیے اذیت کا باعث، نصیحت کی پھر کوئی فائدہ نہیں۔ آج ہم بعض مرتبہ اصحاب 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 کہتے ہیں، ایسے لوگوں کا بھی تو کوئی حساب ہونا چاہیے نا۔ اس کے بعد پھر اس نے شروع کیا، حضور اکرم فرمایا کہ سنو، ایسا کرو، یہ درخت تم مجھے بیچ دو اور اس کی قیمت لے لو۔ کہا نہیں، میرا درخت ہے، میں نہیں بیچوں گا۔ پھر نصیحت کی۔ تیسری مرتبہ حضور اکرم کو جب شکایت ملی تو حضور اکرم بلایا، بولا تم یہ باغ مجھے دے دو، دنیا کی قیمت نہیں، میں جنت میں تمہارے لیے باغ کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ تو عبادات نہیں ہے نا، یہ تو معاملات نہیں، یہ تو معاملات ہیں کہ کس طرح سے زندگی گزاریں۔ اس نے کہا رسول اللہ نہیں، مجھے تو یہی درخت چاہیے اور اسی طرح سے چاہیے۔ حضور اکرم نے اس مکان کے مالک کو بلایا اور کہا اس درخت کو کاٹ کر گھر کے باہر پھینک دیا۔ اس نے درخت کاٹا اور گھر کے باہر پھینک دیا۔ یہ جب آیا تو دیکھا میرا نخل، جس کو کاٹنے سے رسول اکرم کراہت محسوس کرتے تھے اور فرماتے جب تک ایک نخل اور نہ بو تب تک نہیں کاٹا کرو درخت۔ یہ انوائرمنٹ پر گفتگو، یعنی اسلام انوائرمنٹ پہ جتنی گفتگو کر چکا ہے، نہیں معلوم ہم لوگ کہاں چلے گئے، کس ڈائریکشن میں چلے گئے۔ حیوانوں کے حقوق، پودوں کے حقوق، رسول اکرم نے کٹوا کے درخت باہر پھینکوا دیا، بولو اٹھا لو۔ رسول اللہ، میرا درخت تھا، کٹوا دیا۔ حضور اکرم نے فرمایا اسلام کے قانون ہے، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ تم کو ضرر پہنچنا چاہیے نہ تم ضرر پہنچا سکتے ہو کسی کو۔ اصول بن گیا، آج پڑوسیوں کے لیے اصول ہے، آج ایک محلے میں رہنے والوں کے لیے اصول ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اٹھ کے اپنے گھر کے باہر کچرا پھینک دوں، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ کوئی تم کو نقصان پہنچائے۔ تم نے کچرا پھینکا یا میں نے کچرا پھینکا، کسی کا پیر پھسلا، اسلامی قانون آئے گا وہاں پر، کتنا نقصان ہوا، ہڈی ٹوٹی کتنی اس کی دیت ہوگی، کتنا اس کا نقصان ہوا، آپریشن پہ میڈیکل پہ کتنا ہوگا۔ یہ اسلام ہے۔ تو جس بات کو سمجھا رہا ہوں، ایک ذاتی عبادات جس کو ہم عبادات کا نام دیتے ہیں، دوسرا معاملات یا انتظامات ہم کہہ سکتے ہیں، خرید و فروش کیسے ہونی چاہیے، اگر خرید و فروش میں گڑبڑ ہو گئی تو کیا ہو، کرایہ کیسے دیا جائے گا، اجارہ کیسے دیا جائے گا، رہن کیسے دیا جائے گا، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اور تیسری چیز آتی ہے قضا، اگر اختلاف ہوا تو کیا ہوگا، کسی نے قتل کر دیا تو کیا ہوگا، جرم کیا تو کیا ہوگا، سزائیں کیا ہیں۔ تو اگر
اسلامی حکومت نہ ہو تو عبادات تو ایک حد تک، پھر میں عرض کر رہا ہوں، انجام دیے جا سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ بھی نہیں انجام دیے. حج جس طرح سے ہوتے رہے کہ یہ حج اس اسپرٹ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرنے تک کے، سلام کرنے تک کے قائل نہیں ہوتے، آتے ہیں اپنے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نکل جاتے ہیں. نہ کوئی اجتماع، نہ کوئی ایکسچینج آف ویو، نہ کوئی آراء کا تبادل، نہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے نہ تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. کوئی انڈونیشیا، ملیشیا، فلپین، تھائیلینڈ، پوری دنیا سے آتے ہیں، 159 کنٹریز سے لوگ آتے ہیں، لیکن بالکل اپنے کام سے کام. یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، یہ پالیسی بنا دی. حکومت اسلامی اسلام کی روح ہے، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کا دل ہے. تو اگر میں نماز 5 وقت کی پڑھ لیتا ہوں، روزہ میں رمضان میں رکھ لیتا ہوں، حج کر لیتا ہوں، خم زکوٰۃ دے دیتا ہوں، انتظامات میں کیا ہوگا، معاملات میں کیا ہوگا؟ اسلام کے قانون موجود ہیں، انہی توضیح مسائلوں میں موجود ہے، انہی فقہ کی کتابوں میں موجود ہے. تو اب اسلام کے لیے اگر عبادات ضروری ہیں، انتظامات اور معاملات ضروری ہیں، اور قضاوت ضروری ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں حکومت کے بغیر چل نہیں سکتی. اور مجھے بہت تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو ولایت کے لیے اتنا سینہ ٹھوکتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، غلط نہیں کرتے. جیسے کہ اسلام کی بنیاد ولایت ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ولایت اسلام کی بنیاد ہے. جیسے بلڈنگ پلرز کے بغیر نہیں کھڑی ہو سکتی، ویسے اسلام ولایت کے بغیر نہیں کھڑے ہو سکتے. اور ولایت کے معنی ہی حکومت کے ہیں. اور آپ دیکھیں لوگوں نے کیسا بدل دیا کہ ولایت کا مطلب ہے بس اہل بیت کی محبت، مولا کائنات کی محبت دل میں رکھو، یا علی کہو، اور کچھ چیزیں جو میں یہاں نہیں بولنا چاہتا، بس ولایت ہو گئے، ہم موالی ہو گئے. او بابا، ولی امر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ولی امر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور 11 ائمہ معصومین، ان کا تو وظیفہ تھا حکومت قائم کرنے کا، اور وہ اپنی کوششیں کرتے رہے. اور تم آ کے حکومت کے قیام کو، نفاذ احکام اسلامی کو سائڈ پہ رکھ کے کہتے ہو بس ہم فلاں کام کر لیں تو ہو گیا، باقی کچھ نہیں ہوا. یہ ہم جیسے لوگوں کا قصور ہے کہ ہم نے بات کو نہیں پہنچایا. یہ ہم جیسے لوگوں کی کوتاہی ہے کہ ہم نے علمی طور پر مسائل کو حل نہیں کیا. اگر علمی طور پر مسائل حل ہوتے، قرآن و سنت و اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے مسائل حل ہوتے، تو آج ہم اتنی مشکلات کا شکار نہ ہوتے. ہم نے بھی وہی روش اختیار کی جو عوام پسندانہ تھی. نہیں کریں گے تو عوام بلائے گی نہیں، پھر مجھ سے مجلس کون پڑھائے گا، پھر میری مجلس کیسے ہوگی، وغیرہ وغیرہ، جس پر میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا. ولایت اسلام کی بنیاد ہے. اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، خانہ کعبہ کے طواف کرتا رہے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دیتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن ولایت کو، ہماری ولایت کو اس نے قبول نہیں کیا، تو اس کی ساری چیزیں ضائع ہیں. اس کو سمجھنا ہے. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. آپ نماز پڑھیں نیت کیے بغیر، آج میں نیت نہیں کرتا، بس میں وہ سب کچھ کر لوں گا. وضو کریں بغیر نیت کے، وضو کیا ہے، نیت نہیں کر رہا میں، نہیں یہ ارادہ بھی نہیں کہ وضو کر رہا ہوں، صرف وہ کر رہا ہوں جو مجھے بتایا گیا ہے. اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ بغیر نیت کے میں
آج نماز پڑھوں گا، ہو جائے گی؟ علامہ ذیشان نظر جوادی علیہ اللہ مقاموں فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی شہر میں وہ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ان تمام علماء پر اپنی رحمت نازل کرے، بڑی خدمات انجام دی، بڑی خدمات. فرمانے لگے ایک شہر گیا میں انڈیا کے، وہاں پر ایک فوجی رنگروٹ تھا، وہ آیا، مولانا کہا جوتے پہن کے نماز ہو جاتی؟ وہ ہمارے فوجی جوتے ہوتے نماز ہو جاتی؟ ذیشان صاحب نے فرمایا نہیں ہوتی. کہا میں نے پڑھی اور ہو گئی. بھائی پڑھی تم نے، ہو گئی تو اللہ بتائے گا ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. ہمارے یہاں بھی یہی ہے، اگر ولایت قبول نہیں ہے جس طرح سے اسلام نے بتایا ہے، نہ جس طرح سے روڈ پہ چلنے والے بتاتے ہیں، نہ جس طرح سے، پھر وہی کہوں گا، نام نہاد ممبر پر کھڑے ہو کے ولایت کا پرچار کرتے ہیں، جس طرح سے قرآن نے بتایا، جس طرح سے سنت نے بتایا، جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے بتایا، اس کے علاوہ کوئی ولایت قبول نہیں. یعنی بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی ولایت قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پابند ہیں قرآن کے اور اہل بیت سنت کے اور اہل بیت. حضور اکرم نے واضح طور پر بیان فرما دیا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. میں تمہارے درمیان میں دو سنگین چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور دوسری عترتی اہل بیتی. لوگوں نے تبدیل کیا، کرنے دو، حقیقت تو یہی. اور یہ دونوں اگر تم متمسک رہو گے ان دونوں سے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب یہ بھی ایک غلط بات شروع ہو گئی ہے، اہل سنت نے قرآن لے لیا اور ہم نے اہل بیت لے لیا. جھوٹ بولتے ہیں. قرآن کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کا سمجھنا بھی ضروری ہے، قرآن پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، اور قرآن کو اس طرح سمجھنا ضروری ہے جس طرح اللہ نے سمجھوایا ہے. اور اس کو سمجھانے کے لیے صرف رسول اور آل محمد علیہ السلام ہے کہ جو سمجھا سکتے ہیں. میری سمجھ میں تو یہ آیا. تمہاری حیثیت کیا کہ تم سمجھو؟ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو کہ تم سمجھو؟ تم اپنے اطراف کی چیزوں کو تو سمجھ نہیں سکے، تم قرآن کو سمجھو گے؟ اس لیے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن مجید کی آیت ہے کہ اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے ہو. اور اہل ذکر کی تام مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور 12 امام ہیں، بس یہ تام مثال ہے. اب اگر اس زمانے میں ہم امام علیہ السلام تک رسائی نہیں رکھتے تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں کوئی گائیڈنس دی ہے تو کیا ہے، اور نہیں دی ہے تو ہماری بات، ہم آزاد، ہم مزے جیسے چاہو کرو. اور تم سمجھتے ہو کہ ہمیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے؟ ہم جیسے چاہیں، جو چاہیں، جس طرح سے چاہیں اپنے دین میں کرتے رہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. کیا اہل سنت نے قرآن کو پکڑا ہے؟ آئیے میں آپ کو مثالیں بتاؤں. کیا ہم نے اہل بیت کو پکڑا ہے؟ نہ انہوں نے قرآن اور اہل بیت کو پکڑا ہے، نہ ہم نے قرآن اور اہل بیت کو پکڑا ہے. ہم نے اہل بیت کو خاص چیزوں کے لیے پکڑ لیا ہے، ان کی تعریف، ان کی شاعری، ان کی منقبت، واہ 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 واہ، صحیح غلط کچھ پتہ نہیں. ہم پابند ہیں اسلام کے، ہم پابند نہیں ہیں گلی کوچوں میں ہونے والی باتوں کے. افسوس ہوتا ہے مجھے کہ جب ہم شاعری میں اور شاعری سے ممبر پہ ان عقیدوں کو پڑھتا دیکھتے ہیں لوگوں کو جس کی بنیاد گلی کوچا ہے، عام عوام ہے. بس دین عام عوام سے لے کر اوپر لایا جائے گا یا اوپر سے لے کر نیچے لایا جائے گا؟ کیسے جرت ہوئی کسی کو ممبر پہ بیٹھ کر کہنے کی کہ جناب چلے میں مثال چھوڑ دیتا ہوں، پھر اصل بات رہ جائے گی اور اسی پہ گفتگو شروع ہو جائے گی. اسلام کی بنیاد ولایت پر ہے جس کے لیے احادیث بیان ہوئی ہیں. اسلام کی بنیاد قرآن اور اہل بیت علیہم السلام ہیں
جس کے لیے احادیث بیان کی گئی ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ہمیں اسلام اور حکومت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا چلے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک علمی بحث آگے بڑھے گی. میرے واٹس ایپ نمبر آپ کو دیے جائیں گے یا اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر آپ کو دیے جائیں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس پہ بھجوائیے گا. ہم ضرور کوشش کریں گے آپ کے سوال کا جواب دیں تاکہ علمی گفتگو کا باب کھلے, تاکہ لوگوں کے ذہن کھلیں. ہم کسی کو شٹ اپ کال نہیں دے سکتے. ہم کسی کو یہ کہہ کہ اوہ تو جاہل ہے, تجھے کیا پتہ. ہمیں لوگوں کو موقع دینا ہوگا. ہاں, جذباتی گفتگو, گالم گلوچ, اخلاق سے کی ہوئی باتیں, بدتمیزی قبول نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ آپ علمی سوال بھیجیں, ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ علمی طریقے سے جواب دیں. اور ہمارے لیے میلاد قرآن ہے, سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہے. اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی چیز بھی حجت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ اگلی قسط میں بات کو آگے بڑھاؤں گا, اور امید ہے انشاءاللہ کہ گفتگو مورد قبول حضرت حق قرار پائے گی, اور غیبت کے زمانے میں ہماری یہ ادنیٰ سی خدمت امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں قابل قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے, ہم سب کو ولایت کے نظام کے تحت متحد کرے, اور زمانے کے امام علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.